کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں۔ اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے گوہ۔ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، وہ دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے۔ ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا۔ وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن حاض الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو آکڑ تے کھلو ہو گیا، بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے۔ اور وہ یوں پڑی ہوئی اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کو مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزركن ز أحوال محمد را خبركن ببرئي جان مشتاقا درادا فداء روضہ خیر البشر کن۔ میرے نبی میرے نبی میرے نبی، کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں؟ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا ہے، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسی موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا
ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے. اور نعت خان کون ہے؟ میرا اللہ. یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے. آپ مسکرا رہے اور گوہ پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گوہ. اور وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، یہ میت نو سدی جانتا ہے یا رب. تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا. مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے. اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وصادیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اللہ اکبر. کیا کہتی ہے؟ گوہ مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وصادیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے. میں حاضر یا رسول اللہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ. آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا، اوئے ہوئے 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 کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے. قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادہا وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا. یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. قیامت. اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا. وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر وصادیق یا رسول اللہ، میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام. آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں. صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں. اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی،
یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گوہ کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ تو میں اگلی اب سنیے گا، من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لے بھئی اے کی بڑی ہے، تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ آئے۔ آپ نے فرمایا من انا، اب وہ کیا کہتی ہے؟ سنو، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں، اس کو بھی پتہ ہے یہ آدھی بات ہے، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ابھی آدھی بات ہے۔ اگلی سنو، کہتی ہے وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان، ایک گوہ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے، اور وہ گوہ مری ہوئی زندہ ہو کر کہہ رہی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ تو اگلی سنو، آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار و ہلاک، برباد۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے؟ وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا، کہنے لگا ہن تو منیوں بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، تو میت بلوا لے، ہن پیچھے کی رہ گیا؟ یہ میرے نبی کی نسل، یہ میرے نبی کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا خاندان، یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت، وَعِسُّ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں، میں جنات کے نبی، کالے گورے کے نبی، مشرق مغرب کے نبی، شمال جنوب کے نبی۔ سبحان اللہ، کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ، ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ۔ آپ کو نہیں پتہ ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے سال، انگریزی کے نہیں، انگریزی کے نہیں، جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا۔ 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آیا، 24,000 دفعہ، سبحان اللہ۔ اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا علی آجا میرے حبیب، آجا تیرے مرا ملاقات ہونی چاہیے، دوست کو دوست سے ملنا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان گزروا دیے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، میرے بیٹے آ گئے، آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کھڑے، یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے، ہمارے بھائی آ گئے، 2 جہان کے نبی آ گئے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ ہر جگہ نبیوں کا، فرشتوں کا، مجھے فرشتے جو ہیں نا، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے، ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں، لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑ کے میرے نبی نے ملو جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو، پروٹوکول دو۔ سورے فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ 7ویں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا، ایک عجیب حکمت۔
ساتویں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا، جیسے مکے کا بیت اللہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے ناف تک، اور یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھا ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا، آپ کے جد، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہاں، اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف، رتبہ میرے نبی کا بڑا، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا، تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے ذلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے، مجھے کیا پتا؟ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں؟ تو سنو، یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، بیٹے تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ قیامت آئے گی جب دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے، جب کفر ہی کفر ہوگا اللہ قیامت کو قائم کرے گا، لیکن ماں باپ کو دکھ دینا، درد پہنچانا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا، اور خاص طور پر جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو وہ یوں بیٹھے ہوئے آرام سے، وہ نہیں ہلے۔ تو جب پتہ چلا میرے نبی کو کہ میرے دادا ابراہیم ہیں، تو میرے نبی خود آگے گئے، میرے نبی خود آگے گئے۔ پیغام ہے کہ بیٹا عرشوں پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، ماں کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے والدین اگر یہاں ہیں تو سن لو، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں تلاوت کر رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ کے کہتا ماں جی حاضر، نماز پیچھے پوری کراں، پہلے تسی فرماؤ۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا مائک آواز پہنچا رہا ہے، یہ مائک ہٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی، اور یہ کیا سپیکر ہے حارثہ بن نعمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یا جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے پر ہی نہ مر جاؤ، اسی کے لیے مت زندہ رہو، اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو۔ یہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ پاؤں کی مٹی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے مت کرو، عزت کے سودے مت کرو، غیرت کے سودے مت کرو، اپنی حسب نسب شرافت کو آگے رکھو، رشتوں کو آگے رکھو۔ میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے، میرے نبی چلے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اچھا اب فرق سن، پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اور ایسے ہی گلے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا جیسے باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے، ماتھے کا بوسہ دیا اور آگے روانہ کیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ابراہیم کے آگے جھکا کر بریڈ فورٹ کے نوجوانوں کو، پوری امت کے نوجوان بچے بچیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بن جاؤ، ماں باپ کے آگے جھک کے چلو گے تو عزت پاؤ گے، ورنہ
جانور سے بھی ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، رشتوں کو پانی دو۔ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کی زندگی کا درس عظیم ہے۔ ہاں، سدرۃ المنتہا آ گیا، جبریل بولے یا رسول اللہ، آج کی ٹرمینالوجی